آداب دوستو، غالب کمال اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ اسلام میں زنا کی سزا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یا اگر آپ نہیں بھی جانتے تو اسلام میں اگر کوئی مرد اور کوئی عورت آپس میں زنا کرتے ہیں یا سیکس کرتے ہیں اور یہ دونوں اگر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سنگسار کریں گے۔ سنگسار سے مراد یہ ہے کہ سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر، یعنی آپ انہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ان کے قتل کا طریقہ ہوگا۔ تو بیسیکلی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ایک عورت اور ایک مرد جو کہ شادی شدہ ہیں اور وہ کسی اور شخص کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہو رہے، یا وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے تعلق میں بندھے ہوئے ہیں جو کہ انہیں مستقل طور پر اذیت پہنچا رہا ہے، یا وہ کسی دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اس کا سب سے آسان اور جو کارگر حل ہے، یعنی the best solution for this kind of situation is that you should get divorced، کہ آپ طلاق لے لیں۔ تو آج ہم ایک حدیث کی طرف دیکھیں گے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کیونکہ صحیح بخاری کا مطلب ہی یہ ہے کہ بخاری نے لاکھوں حدیثوں میں سے وہ حدیثیں چنی تھیں جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو روایت کرنے والے تمام محدثین جو ہیں وہ سچ بولتے ہیں اور ان میں کہیں جھوٹ نہیں بولا گیا۔ یہ حدیثیں قرآن سے یا اسلام کے عقائد سے کسی جگہ پر کلیش نہیں کرتی۔ تو انہوں نے یہ تمام حدیثیں اکٹھی کی اور انہیں ایک مجموعے کی شکل میں جمع کیا، اور اس مجموعے کو آج صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6819، یعنی 6819۔ تو یہ حدیث میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرہ کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان سے توریت منگوائیے۔ جب توریت لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں بلات مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ اس پوری حدیث میں جو سب سے اہم اور جو سب سے ظلم و بربریت کو ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو بچانے کے لیے مرد اس پر جھک جھک پڑتا تھا، یعنی وہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ وہ اسے جب پتھر مار رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے لے کر آ رہا تھا تاکہ پتھر اس کو لگیں، اس عورت کو نہ لگیں۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ آیا اس طرح کے دو لوگوں کا جو آپس میں تعلق تھا وہ کس طرح کا ہوگا؟ کیا وہ ایک دوسرے سے اپنی جنسی تسکین چاہتے تھے یا واقعتاً ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ڈڈ دے ریئلی لو ایچ ادر؟ کیا وہ محبت کرتے تھے؟ اور اگر وہ محبت کرتے تھے تو ایک خدا کے نبی کو یہ معلوم کیسے نہ ہوا؟ کیا شادی انسان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی؟ ہم جانتے ہیں کہ شادی تو انسان کی مرضی کے بغیر ہو جاتی ہے، بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ خاندانی دباؤ میں عورتوں کو بیچ بھی دیا جاتا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی جو ہیں وہ بہنوں کی قیمت لے لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس عورت کے ساتھ یا اس مرد کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال تھی؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں واقعتاً ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر کسی وجہ سے نہ کر سکے؟ کیا اخلاقی معیار صرف سیاہ اور سفید ہے؟ یعنی کوئی گرے ایریا نہیں ہے یا کوئی اور کلر نہیں ہے بیچ میں؟ یعنی یہاں تو برائی ہے یہاں اچھائی ہے؟ نہیں، انسان اپنے حالات و واقعات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. اور زنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی کی جان لے لیں، کیونکہ یہ ہمیشہ تبھی ہوتا ہے جب انسان، اگر تو انسان ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی جنسی تسکین اپنی مرضی کے مطابق اپنی آسودگی سے اپنی خوشی کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری کر سکتا ہے. مگر اگر وہ کسی ایسے حالات سے دوچار ہے، اگر ایک لڑکی کی شادی ہی کسی ایسے مرد سے ہوئی ہے جو کہ نامرد ہے، جو اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، یا کوئی وہ بڈھا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت کہیں اور نہیں دیکھے گی؟ تو ایسی صورت میں صرف وہی اس گناہ کی مرتکب نہیں، اس مرد کو بھی سنسار کرنا چاہیے جس نے اس کے ساتھ اس کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے. بلکہ اس کو زیادہ سنسار کرنا چاہیے، ان ماں باپ کو بھی سنسار کرنا چاہیے، ان بہن بھائیوں کو بھی سنسار، اس سارے معاشرے کو سنسار کرنا چاہیے جس نے ایک عورت کو اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مرضی کے خلاف کسی آدمی کے نکاح میں دے دیا. تو یہ مذہب، اس طرح کے مذہب یہ کیا آپ کو کیا اخلاقیات سکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کو کسی دوسرے انسان کو سمجھنے کے بنیادی حس سے، یعنی بنیادی جس کو آپ بیسک انڈرسٹینڈنگ کسی دوسرے انسان کی سے دور لے جا رہے ہیں. یا آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صرف سیاہ و سفید ہی دنیا میں دو رنگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کی اخلاقیات اتنی دیوالیہ ہے کہ ایک مذہب جو کہ عورت کو لونڈی بنا کر اس کا دن رات ریپ کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ دوسری عورت جو کسی آدمی کے عقد میں ہے یا کسی آدمی کی بیوی ہے، اگر وہ کسی دوسرے مرد سے صرف ایک بار زنا کر لے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی دیکھ لے تو وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ اسے سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ مذہب ہے. یہ مذہب ایسا ہے کہ جس میں لونڈی کو تو آپ خریدنے جائیں تو اس کے جسم کا ہر حصہ ٹٹول کر دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کی وہ بیوی جس کو آپ خوش نہیں کر سکتے، آپ نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بڈھے ہیں، اور آپ کی 4 میں سے کوئی ایک بیوی جو ہے وہ کسی اور مرد کی طرف دیکھنے لگتی ہے کیونکہ آپ نے کسی کو پیسے دے کر اسے خریدا ہے، اور پھر آپ اسے سنسار کرنے چل کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی جھوٹی انا کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث میں مرنے والے لوگ دونوں یہودی تھے، اور جب یہودیوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے ہاں اس کی کیا سزا ہے، گو کہ تورات میں اس کی سزا رجم یا سنسار کرنا موجود ہے، مگر مدینے میں رہنے والے یہودی خود ہی اس سزا کو غلط سمجھتے تھے، اسی لیے اس یہودی نے اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اسے چھپا لیا. مگر رسول اللہ کے دل میں رحم نہیں آیا. رسول اللہ نے ان یہودیوں کو سنسار ہی کروا کر دم لیا. تو انسانیت کا پرچار اور انسانیت کی مانگ، اور دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں محبت کا لفظ آپ کو ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا. آپ ڈھونڈیں، آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، آپ پوری حدیث دیکھ لیں، آپ سب کچھ دیکھیں، آپ کو کہیں محبت کا لفظ نہیں ملے گا. کہیں یہ نہیں ہوگا کہ محبت ایک سچا جذبہ ہے. انسانی جذبات میں سے اگر محبت نکال دی جائے تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ انسانیت کی بنیاد بھی محبت ہے، کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتی ہے. مگر اسلام میں جو قربانی ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے، وہ خدا سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ 72 حوروں کے لیے ہے. اور حوریں کیا ہیں؟ حور بھی بیسیکلی کیا ہے؟ حور آپ سے محبت نہیں کرتی، حور ایک لونڈی ہے اور آپ اس کے آقا ہیں.
اور پھر آخر کار کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایک ایسی نفسیاتی سازش ہے کہ انسان کو صرف اور صرف ایک لالچ اور حرص سے بھرا ہوا وجود بنا دیتی ہے، جو کہ صرف اور صرف یہ سوچتا ہے کہ اس نے ان عقائد کی اندھی تقلید اس لیے کرنی ہے کہ اسے مرنے کے بعد جنت میں موتی کے محل، دودھ کی اور شہد کی نہریں، 72 لونڈی نما حوریں جو کہ ہر وقت اس سے سیکس کرنے کے لیے تیار رہیں گی، اور جتنی بھی اس کی سیکس سے ریلیٹڈ کمزوریاں ہیں وہ جنت میں اس کے ساتھ نہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ سیکس کرتا رہے گا، بس یہی ہے۔ تو سیکس ایک ایسا فنڈامنٹل پرابلم ہے اسلام کا کہ اسلام میں آپ جس بھی چیز کی طرف دیکھیں وہ سیکس سے شروع ہوتی ہے اور سیکس پر ختم ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ پورا مذہب ہی کسی obsessed with sex، یعنی سیکس کے لیے ایک ہیجان میں مبتلا شخص نے ایجاد کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص ہے، میری مثال لے لیں، اگر میری بیوی مجھے پسند نہیں کرتی تو مجھے اس کو رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی شخص کو بھی ایسی بیوی کو رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے جان چھڑا کے جانا چاہتی ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تو ضرور اسے چلے جانا چاہیے۔ اگر میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ اب ایک ہیلدی اور ایک خوشگوار تعلق کے بجائے ایک برا تعلق بن گیا ہے، تو مجھے اس سے ضرور جان چھڑا لینی چاہیے، کیونکہ جب میں ایسا نہیں کروں گا تو تبھی آگے کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، جتنا ایک مرد انسان ہے اتنی ہی ایک عورت بھی انسان ہے۔ جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ بھی سوچ سکتی ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ بھی کر سکتی ہے۔ اور عورت کو عورت کے طور پہ نہیں، انسان کے طور پر دیکھیے۔ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اور مرد کو دو مختلف انسانوں کے طور پر پیش کرتا ہے، بلکہ عورت کو انسان نہیں، عورت بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، انسان کے گلے اور جانوروں میں شامل شمار ہوتی ہے۔ تو درجے ہیں، سب سے اوپر مرد، مرد کے بعد آزاد عورت، آزاد عورت کے بعد غلام، غلام کے بعد بھیڑ بکریاں۔ تو عورت کے ساتھ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو سوچنا ہے کہ انسان کے بنیادی ترین جذبات جن میں محبت آتی ہے، کیا آپ کا مذہب ان کا احاطہ کرتا ہے؟ کیا یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ایک انسانی جذبہ ہے؟ آپ کا مذہب اس بات کا دعوے دار تو ہے کہ وہ دین فطرت ہے، مگر اگر وہ محبت ہی کے خلاف ہے تو کیا یہ دین فطرت کہلانے کے لائق ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ عرب کے ان صحراؤں میں جس طرح کے سخت اور سنگدل مرد رہتے تھے، انہی کے بنائے ہوئے اس مذہب نے آپ کو ایک عرصے سے قید کر رکھا ہے، اور آپ اپنی بنیادی انسانی جبلت کے خلاف، اپنی بنیادی انسانی نیچر کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ آپ کو سوچنا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ غالب کمال کو اجازت دیجیے۔ آداب۔